پری سہان نے محبت سے اس کا نام لیتے ساتھ ہی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی ترتیب دھڑکنوں کو بے ترتیب کیا۔ تمہارا یہ سرپرائز لاجواب ہے۔ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ سب کچھ کرے گی تو وہ شوہر پاگل سا اس کی چاہت میں بہکتا چلا جائے گا۔ سرحان جس نے دونوں ہاتھ ہی اس کی کمر کے گرد باندھ اپنا حصار بنایا ہوا تھا، تھوڑا سا اس کو جگرتے اپنے مزید قریب کیا، یوں کہ وہ بوکھلائی مقابل کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی بکھرنے کو ہوئی۔ لیکن پری اب کے مقابل نے دائیں ہاتھ اس کی کمر سے نکال اس کے چہرے پر شہادت کی انگلی چلاتے اس کو مزید کرنٹ بر چاک دیا۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب تک تمہیں سب کچھ یاد نہیں آ جاتا تب تک کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ سرحان گمبھیر لہجے میں بولتے اس کی بے ترتیب سانسوں کو ترتیب دے گیا۔ وہ جو مقابل کے لمح سے کھو رہی تھی اچانک سے آنکھیں بڑی کرتی مقابل کو غور سے دیکھ گئی۔ تبھی دونوں کی نظریں ملی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ ہونٹ کو جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مطلب وہ صرف اتنا ہی پوچھ پائی تھی۔ مطلب یہی کہ میں چاہتا ہوں تمہیں تمہارا بچپن کا سب کچھ یاد آ جائے۔ میں چاہتا ہوں اگر ساری زندگی مجھے یاد نہ آئے تو کیا تم ایسے ہی ساری زندگی گزار دو گے؟ اس سے پہلے سرحان اپنی بات مکمل کرتا ہونٹ کاٹ درمیان میں ہی بولی، جبکہ ساتھ ہی مقابل کے گلے میں دونوں بازو ڈال اپنا حصار بنایا۔ چونکہ وہ اس کی کمر چھوڑ چلا تھا، شاید وہ اس سے دور ہونے والا تھا۔ ہونٹ کو تو یہی لگا تھا۔ کیا وہ خاموش کیوں ہو کے جواب نہیں ہے؟ ہونٹ سرحان کی نظریں ادھر ادھر گھومتے دیکھ تنگ کر پوچھا، میں چاہتا ہوں تمہیں میرا اور اپنا بچپن یاد آئے۔ وہ سرسی سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے دھیمے سے گوئے ہوا شاہوں نے اپنے مقابل کو محبت سے شاہ کہتے پکارا تو وہ بے سہتا سا ہوتا اس کو چاہت بڑی نگاہوں سے دیکھ گیا۔ وہ جانتی تھی اس کو سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ وہ سرحان کو بتانا چاہتی تھی لیکن وہ چاہ کر یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ سرحان کو بتاتی تو اس کو بہت کچھ ساتھ ہی بتانا پڑتا۔ جب مجھے یاد آنا ہوگا تب آ جائے گا، مگر میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں جانتی ہوں میرے ماضی میں بچپن میں تمہیں بہت چاہتی تھی۔ آئے سے اپنے بچپن کے سبھی قصے سن چکی ہوں۔ تمہیں اپنا شاہ کہنا میری عادت بن گیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے وہ سب یاد ہے یا نہیں؟ میں تمہاری وہی پڑی ہوں نا، یہ تو تم جانتے اور مانتے ہو نا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، تمہاری پری صرف تم سے ہی محبت کرتی، انجانے میں ہی صحیح، حور بن کر بھی صرف تم سے ہی محبت کی ہے۔ حور پوری طرح کھوئے لہجے میں سرحان کو اپنے دل کا حال بتا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں مگن ہوئے تھے، اور ویسے بھی اگر تمہیں اپنے رشتے کو آگے بڑھانا نہیں تھا تو اس دن مجھے تانا کیوں مارا تھا؟ حور کی زبان پر وہ ناشتے والا دن یاد آیا تھا۔ کون سا تانا؟ وہ بے چونکا تھا۔ یہی کہ ہمارا رشتہ باقی میاں بیوی کی طرح ابھی مضبوط نہیں ہوا۔ حور نے مصنوعی ہرگے سے آنکھیں پھیری تھی۔ یہی سب کچھ اس دن کا نتیجہ تو نہیں؟ اب کے سرحان کو بھی جیسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ پوچھتے ساتھ ہی آنکھوں سے روم کی طرف اشارہ کر گیا، تم تب ایسے بولتے اور نہ ہی میں یہاں آتی، اندازہ ہے تمہیں؟ میں تمہارے ساتھ ناراض ہو کر آئی تھی۔ اور ویسے حصار بنا اپنی ناراضگی کا خلاصہ کر گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس سے پہلے سرحان بولنے کے لیے لب کھولتا، حور نے دیری سے بولتے مقابل کو خاموش رہنے کا گویا۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ تمہیں میرے کام سے پرابلم ہو رہی ہے۔ تم جانتے ہو نا میں کیا کام کرتی ہوں؟ حور نے اب کے دھیرے سے بولتے آنکھیں جھپکائی تو سرحان حیرانگی سے بوڑھی آنکھیں بڑی کی۔ کیا کچھ وہ حیرت انگیز اس پر آیا کر گئی تھی؟ وہ اپنے بارے میں اتنی راز بڑی باتیں سن صدمے کی حالت میں پہنچا۔ کیا ہے تمہاری پری؟ میرے بارے میں اتنی بڑی غلط فہمیاں تم نے پال رکھی تھی؟ اس نے جو میں نے بولا وہ ایسے ہی تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگر مجھے تم پر کوئی طنز مارنا ہوتا تو میں ہر پل ہی یہ کام کرتا۔ اور کیا کہا؟ مجھے تمہارے کام سے پرابلم ہے۔ وہ تو صدمے سے اب کہ اس کا حصار توڑنے کی کوشش بھی کرنا شروع ہوا تھا۔
اس کے بازو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ من مناتے چہرے کے مختلف زاویے بنانا شروع ہوئی تھی۔ اگر مجھے تمہارے کام سے اتنی ہی پرابلم ہوتی تو حور شاہ میں شادی کے اگلے دن ہی تمہارا نکلنا بند کر دیتا، کبھی بھی تمہیں کام کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ پری تم نے مجھے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے۔ چھوڑو اب کہ وہ سختی سے بولا تھا۔ آئی ایم سوری حور نے جلدی سے بولا تھا، مبادا کہیں وہ زیادہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے جو فیل کیا بتا دیا، ساری میری غلطی ہے، میں سمجھ گئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ انہیں معافی کے چکر میں اپنا بنایا ہسار توڑتے اپنے کانوں کو پکڑا تھا۔ وہ بے نیازی سے کافی کا مگ اٹھاتے ٹیبل سے آگے بڑھا۔ شاہون اس کو جاتے دیکھ تیزی سے بازو کو پکڑتے اپنی طرف متوجہ کروایا۔ سوری بول تو رہی ہوں، غلطی ہو گئی بابا، آگے سے ایسا اتنا غلط نہیں سوچوں گی۔ وہ محبت سے بولتی نرمی سے اس کے ہاتھ سے مگ پکڑتے واپس سے ٹیبل پر رکھ گئی۔ پلیز شاہ جی اپنی بڑی کو معاف کر دے۔ وہ پورے حق سے اس کے سامنے ہوتے واپس اپنے کان پکڑ گئی۔ سرحان تھا اس کے شاہ پکارنے پر ہی پوری ہاں کھو چکا تھا۔ بڑی بھی کبھی اتنا غلط مت سوچنا، تمہارے سوچنے سے مجھے فرق پڑتا ہے، وہ گمبھیر سے انداز میں بولتے اس کے ہاتھوں کو کانوں سے ہٹا گیا۔ آئی لو یو مسٹر شاہ، حور کی دھڑکنیں جیسے مچلتی بے قابو ہوئی تھی۔ وہ مقابل کے گلے لگتے اس کو سکون بخش گئی۔ کتنی ہی دیر دونوں ایک دوسرے کا سار میں جھگڑے کر رہے تھے۔ ویسے وہ تھوڑا سا مقابل سے دور ہٹتے اس کے کان کے قریب ہوئی، یوں کہ سہان نے بھی جیسے اس کے الفاظ سننے کے لیے اپنی سانسوں کو روکا۔ پھر کیا ارادہ ہے یہ شام یہیں ختم کر دوں؟ سوچ لو، اگر آج شام تمہاری نہ ہوئی تو اگلی شام بہت دیر سے آئے گی یا پھر پڑی؟ ابھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے سہان اس کو اپنے حصار میں قید کرتا وہ تیزی سے بھاگی تھی۔ ویسے سہان میں سچی مذاق کر رہی تھی۔ حور جو پورے روم میں ساڑی کو اٹھائے بھاگی تھی، اب کے صوفے کے پیچھے ہوتے مقابل کو پھولے سانس سے گویا ہوئی۔ سہان جو صوفے کے اگلی سر پر تھا، ہاتھ مارتے اس کو پکڑنا چاہا۔ ابھی تمہیں بتاؤں گا کہ میں اس شام کیا کرنے والا ہوں۔ سہان نے بھی صاف اشارہ دیا تھا، وہ یہ شام کہیں بھی غائب ہونے نہیں دے گا۔ مسٹر سہان، حور تیزی سے بھاگتی، چونکہ وہ صوفے پر چڑھ چکا تھا۔ حور تیزی سے بھاگتے بیڈ پر چڑھی تھی۔ ابھی سہان اس کے پیچھے لپکا تھا۔ دونوں کی کھلکھلاتی مسکراہٹ روم میں خوشیوں کی مہک بنتے گونجی۔ اب بتاؤ کہاں بھاگو گی؟ سہان جس نے ہوشیاری سے کام لیتے اس کو بازو سے پکڑتے خود کی طرف کھینچا تھا، وہ لڑکھڑاتے مقابل کے ہمراہ بیڈ پر گری، جبکہ وہ پوری طرح مقابل قبضے میں جکڑ چکی تھی۔ دونوں ہی تیزی سے سانس لیتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ میں مذاق کر رہی تھی، ایسے تمہیں تنگ کرنے کے لیے۔ حور جو پوری طرح سرحان کے رحم پر آ چکی تھی، مقابل کو خود کے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہار مانتے بولی، اچھا تو مذاق میں ہی میرے مزے لیے جا رہے تھے، اب تو میں ایک پل کا بھی رحم نہیں کروں گا۔ سہان نے اتنا بولتے جیسے مسرور سی لہر اس کے بدن میں سریت بڑی ہلچل پیدا کی۔ مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں، اٹھو۔ اور اپنے خود کے جذبات پر قابو رکھتے مقابل کو خود سے اٹھنے کا بول گئے، ویسے بھی مجھے ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں، ہٹاؤ نا۔ انہوں نے اب کے مچلتے گویا ہوا تو سہان نے اس کو دونوں ہاتھوں پر قابو مضبوط کیا، جو بھی تمہیں باتیں کرنی ہیں اب ایسے ہی کرو، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ سہان نے بھی صاف گویا پوچھو کیا پوچھنا ہے، ویسے اس کے بالوں کو سہلاتے گمبھیر لہجے میں دریافت کرنا شروع ہوا۔ جب مجھے سب کچھ یاد آ گیا تب تم کیا کرو گے؟ اور ایک بات اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ سہان شدت سے اس کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ ایسے کیوں کرے یہی وجہ سے وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ اپنی مزاحمت کو رد کرتے مقابل سے ویسے ہی پوچھتے ساتھ اس کے قمیض کے بٹن کھولنے میں مصروف ہوئی۔ اچانک سے یہ سوال کیوں؟ وہ بھی ویسے ہی اس کے ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرتے غور سے اس کے عمل کو دے گیا۔ چونکہ میرے دل نے کہا، جواب دے رہے ہو یا نہیں؟ اب کے بٹن چور کالر سے ہلکا سا کھینچتے اس کو خود کے مزید قریب کیا، یوں کہ وہ پوری طرح اس کے بے حد قریب ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان جیسے سبھی فاصلے مٹنے کو تیار ہوئے تھے۔ سہان نے بنا دیر کے اس پر اپنی مہر لگائی تھی۔ کیا وہ ایسے اتنا سوچ کیوں رہی ہو؟ کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ برہان جو ہنوز تو لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے کام کر رہا تھا، لیکن پھر بھی آیت کی حرکتوں کو نوٹ کیے ہوئے تھا۔ وہ آیت جو چائے کا مگ
لیے ٹہلنا شروع ہوئی تھی۔ مقابل کے ایسے پوچھنے اور کہنے پر چھوٹے چھوٹے قدم لیتے صوفے کے قریب آئے۔ وہ دراصل مجھے کچھ پوچھنا تھا، پھر میں نے سوچا پہلے تم کام مکمل کر لو، ڈن بولو۔ برہان جس کا کام ختم ہو چکا تھا لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے پوری طرح عائد کی طرف متوجہ ہوا۔ جو پوچھو گی سچا سچا جواب دو گے نا؟ وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولتے ساتھ اس کے کچھ فاصلے پر صوفے پر براجمان ہوئی۔ پوچھو جو پوچھنا ہے، سب کچھ سچ ہی بتاؤں گا۔ آخر تو میری زندگی ہے، تم سے جھوٹ تھوڑی بول سکتا ہوں۔ برہان جو عائد کی طرف الرٹ ہوتے سیدھا ہوا تھا، کہ مسکراتے چہرے سے کہتے اس کو کنفیوز کیا۔ وہ زندگی سن ہی جیسے بڑبڑائی تھی۔ شادی سے پہلے جب تم لندن میں رہتے تب تمہارا پورا دن کیسا گزرتا تھا؟ تم جب کام سے فارغ ہو جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آئے نے تمہید باندھے بہت دھیمی آواز میں بات کا آغاز کیا۔ شادی سے پہلے وہ چونکا تھا، اس کو لگا تھا جانے کون سا راز جانے والی ہے، لیکن ابھی اس سے لندن کا ذکر سن مقابل صوفے سے پوچھ لگاتے پوچھ کے سوال پر سوچنا شروع ہوا۔ اتنے سوچ کیوں رہے ہو؟ فوراً سے جواب دو۔ سوچ کر بتایا تو میں جواب مانوں گی نہیں، کچھ بھی چھپانا نہیں۔ آخر کی بات وہ انگلی اٹھاتے وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ اتنی دلچسپی؟ وہ حیرت سے بامیں اچکائے نیلی آنکھوں کو سکڑ گیا، جیسے شک کی نگاہ ڈالتے عائد کے پوچھنے کی وجہ جاننی چاہی ہو۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو میں ایسے ہی جاننا چاہ رہی تھی کہ جب تم لندن میں اتنا کام کرتے تھے تو زندگی کے مزے کب لیتے تھے؟ عائد بڑبڑاتے اپنے لفظوں کو توڑ مروڑتے صاف وجہ بیان کرتے بولنے کا اشارہ کر گئی۔ جب میں شادی سے پہلے لندن میں تھا تب سارا دن اپنے کام میں بیزی جیسے ابھی یہاں ہوتا ہوں، پھر میں شام کو۔ برہان جو اپنی ہلکی سی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے آنکھیں چاند کی طرف محوظ کیے نان سٹاپ بتانا شروع ہوا تھا۔ شام کی بات پر تھوڑا سا رکا، پھر شام کو کیا؟ عائد بے تعبیر سے مچلنے والے انداز میں اچھلی تو برہان کا شک پورا یقین میں بدلا۔ وہ اس کو سمجھ گیا تھا کہ وہ جاننا چاہتی ہے کہ کوئی لڑکی کا سین تھا یا نہیں۔ شام کو کلب جاتا تھا اور پارٹی کرتا تھا، ڈانس، لڑکیاں، ساری رات یہی چلتا رہتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ لڑکیوں ساری رات پر زور ڈالتے جلدی سے متوجہ ہوتے عائد کے سامنے ہوا، جس کا چہرہ سرد پڑا تھا۔ کالی سی آنکھیں کھا جانے والے انداز میں لیے وہ جنگلی بلی بنی۔ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ اب کے ڈانس سے باتیں جیسے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی انتہا تک پہنچی۔ اکثر رات کو لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے محترمہ؟ وہ بے نیازی سے بولتے ساتھ ہی آئی بروز کاتی آنکھوں سے اشارہ کرتے پوچھ گیا۔ دور ہو مجھ سے۔ عائد ساکت سی ہوتی مقابل سے دور ہوتے صوفے سے اٹھی تھی، جبکہ ساتھ اس کو خود سے دور رہنے کا گویا ہوا۔ برہان جو عائد کو پکڑتے واپس سے بٹھانے لگا تھا، اس کی اتنی جلد بازی پر جارحانہ سا ہوتا تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے وہ مزید دور ہوتی ہوشیاری سے کام لیتے اس کے ملائم نازک بازو کو کلائی سے پکڑتے خود کی طرف کھینچا، یوں کہ برہان صوفے پر بیٹھے سے ہی تھوڑا اٹھا تھا اور اس کو بازو سے پکڑتے کھینچا۔ عائد جو اس کے ارادے کو بانپتے الٹا قدم اٹھانے لگی تھی، مقابل کے کھینچنے پر لڑکھڑاتے اس کے اوپر گری، کیونکہ برہان صوفے پر گرتے اس کو خود پر گرا چکا تھا۔ عائد کی سانسیں جیسے لرزی، وہ برہان کے بے حد قریب ہو چکی تھی، کیونکہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر طواف کرتی اپنا حصار باندھنا شروع ہوئیں۔ برہان کی نیلی آنکھیں جیسے پوری طرح کھوئی تھی، وہ بنا پلکے چپکائے عائد کے نقش دیکھ گیا۔ عائد جس نے گھبراتی نظروں سے مقابل کو دیکھا تھا، نظریں فوراً سے چرائی، جبکہ ساتھ ہی کسمساتے اٹھنے کی کوشش کی۔ مقابل نے دونوں بازو پر دباؤ دیتے اس کو خود سے دور جانے سے جیسے منع کیا تھا۔ تبھی عائد کے بال جو ایسے ہی جوڑا بناتے اکٹھے کیے ہوئے تھے، مقابل کے اس کو بازو سے جکڑنے پر جوڑے کو توڑ دونوں اطراف پھیلے۔ برہان جس نے عائد کو خود پر گرایا ہوا تھا، اچانک سے اس کی زلفوں کے خود پر بکھرتے دیکھ ان کی خوشبو خود کی سانسوں میں بڑھی۔ برہان پلیز چچو۔ عائد جو اس کی قید میں خود کو جلوس سے محسوس کر رہی تھی، خود کی نروس کو دور کرنے کے لیے بولتے جیسے حصار توڑنے کی ناکام سی کوشش کرنی چاہیے۔ کتنی بار کہا ہے کبھی بھی مجھے خود سے دور رہنے کا بولنا نہیں، پھر بھی تم یہ کر دیتی ہو۔
ایسے کیوں؟ برہان اس کے الفاظ اس کے منہ میں دبائے رکھنے کا آنکھوں سے اشارہ دیتے اپنی بات کہتا شروع ہوا۔ آیت نے اپنے الفاظ خاموش تاریخ میں دبائے، جبکہ کالی سیاہ پلکوں کو اٹھاتے مقابل کی نیلی نشین آنکھوں میں جھانکا، جہاں بے انتہا محبت لیے وہ اس کا منتظر تھا کہ وہ پل کب آئیں گے جب دونوں ایک دوسرے سے محبت کے جذبات بیان کریں گے۔ آیت نے فوراً سے نظر جھکائی تھی، وہ زیادہ دیر برہان کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آج بھی تمہاری غلطی سمجھ معاف کر رہا ہوں، بار بار یہ غلطی برداشت نہیں کر سکتا۔ برہان اپنے دل پر قابو رکھتے اب کے دھیرے سے ایک ہاتھ آگے لاتے اس کے بکھرے بال کان کے پیچھے کر گیا۔ آیت جس کے دونوں ہاتھ مقابل کے سینے سے لگے تھے، اس کے چھوتے ہی کرنٹ کھاتے مقابل کی ہلکی سی قمیض جگڑ گئی۔ اتنی سے برداشت ابھی تو میں نے کچھ ٹھیک سے کیا ہی نہیں اور تمہارا یہ حال ہو گیا۔ سوچو جب تم پر ہر قسم کا حق پورا کر گیا تو کیا ہوگا۔ برہان جو آیت کی حالت سے محظوظ ہوا تھا گمبھیر لہجے میں بولتے، ساتھ ہی اس کو خود سے ہٹاتے قریب بیٹھایا، یوں کہ وہ پوری طرح سہمی گھبراتی شرمسار ہوتی سمٹنا شروع ہوئی۔ دوپٹہ سر سے اتر کندھے پر جھولتے نیچے گرنے کو ہوا تھا۔ اینڈ ڈونٹ ورری، شادی سے پہلے میں ویسا کچھ بھی نہیں کرتا تھا جیسا تمہیں ابھی بتا رہا تھا۔ آیت جو مقابل سے چہرہ پھیرے دوسری طرف کر گئی تھی، برہان اس کے کان میں سرگوشی کرتے ساتھ ہی دبی سی ہنسی میں ہنسا۔ میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ مجھ پر صرف میری بیوی کا حق ہے، اس لیے ہمیشہ غیر لڑکیوں سے خود کو بچا کر رکھا۔ آخر کی بات وہ شرارت سے بولتے آیت کو مزید شرمندہ کر گیا۔ برہان اپنی بات مکمل کرتے بہت پیار سے اس کا دوپٹہ جو کندھے سے گرنے لگا تھا کندھے پر سیٹ کرتے اٹھ چینجنگ روم میں گھسا۔ ڈفر آیت خان، تو ایک نمبر کی بیوقوف لڑکی ہے، تجھے جتنا کوئی پاگل نہیں ہو سکتا۔ کیا ضرورت تھی لڑکی والی بات پر ایسے منہ بناتے سوال کرنے کی؟ دیکھا وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ آیت جس کو اپنی حرکت پر بے حد غصہ آیا تھا، پورے غصے سے خود کے سر پر چپا لگاتے ہمارا تمہاری حرکت سے اب وہ مزید مزے لے گا۔ اس کی شان اکڑ میں مزید چار چاند لگ گئے۔ آیت کا بس نہیں چلا تھا کہ خود کو مزید کسی چیز سے نواز دیتی۔ وہ صوفے سے اٹھی تو دھیان بالکل بھی نہیں تھا کہ اس نے دوپٹہ سر سے اتارا ہوا ہے، لیکن سر سے اتارا ہوا ایک منٹ سے پہلے وہ ویسے ہی خود کو کوستی بیڈ کی طرف جاتی، اچانک سے سخت آواز سن پلٹی، جبکہ برہان کو اپنی طرف لمبے لمبے ڈگ بڑھتے آتے دیکھ حیران ہوئی۔ یہ برہان جو اس کے بالکل سامنے آیا تھا، اس کو بازو سے پکڑتے گھمایا۔ اب کچھ یوں تھا کہ آج جس نے پہلے منہ برہان کی طرف کیا ہوا تھا اب پیٹ کیے کھڑی ہوئی۔ تم نے بال کاٹ دیے، اس صدمے کی حالت میں پورے سپاٹ لہجے میں بڑکا۔ جبکہ بال سن آیت فوراً سے برہان کی طرف پلٹی۔ بال؟ آیت اپنے بالوں کو سرسی سا ہاتھ لگاتے جلدی سے دوپٹہ دینے کی کوشش کر گئی۔ میں نے کچھ پوچھا؟ آیت برہان نے ہاتھ پکڑتے دوپٹہ لینے سے روکا۔ وہ بہت لمبے ہو گئے تھے، اس لیے میں نے خود ہی کاٹ دیے۔ جانتی ہوں خراب کاٹ ڈالے ہیں، جاؤں گی بیوٹیشین کے پاس، پھر سیڈ بیوٹیشین مائی فوٹ۔ وہ غصے سے بڑکتے ساتھ ہی آیت کے بعد پر سہتی بڑھا گیا، جبکہ اچانک سے بالوں پر جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے برہان شاہ کو دیکھ آیت کا صدمے اور ڈر سے برا حال ہوا۔ وہ بے یقینی سے اندھوں کی طرح اس کو تکنا شروع ہوئی کہ بال ہی تھے نا جو کاٹ ڈالے، کوئی قتل بد تو نہیں کیا تھا جو ایسے مائی فوٹ تک پہنچ گیا، جبکہ ساتھ ہی آنکھیں بھیگی تھی۔ آئی ایم سوری، برہان جو مزید بولنے لگا تھا، ہود کی سادی کو دیکھ اس کی بھیگی پلکیں ہوتے دیکھ محبت سے اس کا چہرہ اپنے پیالے میں بڑھ گیا۔ آیت جانتی ہو مجھے تمہاری ہر چیز بے انتہا محبت ہے، تمہاری آنکھیں مجھے دیوانہ کرتی ہے تو تمہارے بال مجھے مائل، تمہاری معصومیت سے یہ چہرہ پل پل بہکاتا ہے، میں تمہارے بالوں میں خود کو۔ برہان جو مزید بولنا چاہتا تھا محبت سے اس کے حساس صاف کرتے خاموش ہوا، جبکہ آیت جو بہت غور سے اپنی تعریف سن رہی تھی اس کے خاموش ہونے پر آنکھیں چبکاتے گورا کہ بولو نا، خاموش کیوں ہو گئے؟ چھوڑو، کافی رات ہو گئی ہے، سو جب وہ ہلکے سے مسکراتے اس کے گال تھپ تھپا گیا تو آیت نے حیرت سے اس کو واپس جاتے دیکھ قدم بیٹھ کے بڑھائے۔ جو باتیں مکمل کرنی چاہیے وہ ادھوری چھوڑ چلا جاتا ہے، اور جو باتیں بالکل بھی ہونی نہیں چاہیے ان پر سر مارتا رہتا ہے۔ آیت کمبل کو لے غصے سے لیٹی، یہ اٹھا کیوں نہیں؟ وہ جو شاور لیتے باہر آئی تھی، سہان کو ویسے ہی بیڈ پر اونڈے منہ لیٹے دیکھ ٹاول سے بال رگڑتے صوفے کی طرف اچھالتے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب گئی۔
ابھی بتاتی ہوں۔ وہ پرفیوم لگاتے، کانوں میں چمکے ڈالے گلے بالوں کو ویسے ہی شانوں پر بکھیرتے دبے پاؤں بیٹھ کی طرف بڑھی۔ حور چلاکی سے سب کچھ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اس کو بہکنے کے چکر میں رات کی طرح خود ہی جال میں پھنس جاؤ۔ حور جو بیڈ پر چلنے لگی تھی وہیں کھڑے رات کے منظر یاد کر کے شرمائی۔ رہنے دیتی ہوں تانگ کرنے کو۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکتے خود سے نفی کرتے تیزی سے صوفے پر پڑے دوپٹے کو اٹھاتے گلے میں پہن گئی۔ مسٹر سہان اب اٹھ بھی جائیے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اور فل فارم میں آتے اپنے مقابل کو کندھے سے ہلاتی اونچی آواز میں بولی، جبکہ چلتے ساتھ ہی بالکونی کا ڈور کھول پردے ہٹائے تاکہ سورج کی کرنیں سیدھے سہان کے چہرے پر پڑے۔ وہ بیزار سا ہوتا ہلکے سے کسمساتا اونڈے منہ سے کروٹ بدلتے سیدھا ہوا۔ وہ واپس سے بیٹھ کے قریب آئی تھی اور اپنے مقابل سے کمبل ہٹانے کی کوشش کی۔ بڑی پلیز ابھی نہیں۔ وہ تیزی سے واپس کمبل کھینچتے اوپر لے گیا۔ آخری بار بول رہی ہوں، اٹھ رہی ہوں یا نہیں؟ میں نے اکیلے چلے جانا ہے، پھر نہ کہنا۔ آپ کے دم کی امیز لہجے میں بولتی مقابل کے سر پر سوار ہوئی سہان، جس کی آنکھیں بند تھی، نیند سے بجھل آنکھیں کھول سامنے کھڑی ہستی کو تک آنکھیں جھپکاتے غور سے جائزہ لیا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے گیلے بالوں کو شانوں سے ہٹاتے مقابل کو اپنی طرف مائل کر گئی۔ بڑی وہ محبت سے چور لہجے میں اپنا ہاتھ بڑھاتے ساتھ ہی دل فریبی سے پکار گیا۔ نہیں، وہ بھی حور تھی، اتنی جلدی کہاں سیدھے ہاتھ آتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ ہاتھ پکڑے گی تو وہ اس کو اپنی طرف کھینچے گا، اس لیے صاف انکار کیا۔ ایسے کیسے نہیں؟ وہ شیر کی طرح نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ ہوشیاری سے کام لیتے ایک دم سے اٹھے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ سہان حور ایک دم سے چلائی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید چلاتی مقابلہ اچھے سے قابو کرتے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتے فرار کا راستہ بند کیا۔ وہ مقابل کی بڑھتی جستجو پر لرزتے شرٹ کو مٹھیوں میں بھیج گئی۔ ابھی تک تم یہ نہیں آج جو ناشتے سے فارغ ہو چکی تھی؟ برہان کو ویسے نیوز سنتے دیکھ کر لاؤنج میں آتے ساتھ ہی براجمان ہوئی۔ آج کا دن میں فری ہوں، آج میری ہر قسم سے کام سے چھٹی سمجھو۔ وہ ویسے ہی ایک چینل سے دوسرے چینل پر نیوز کو پوری طرح متوجہ ہوتے۔ سننا شروع ایم این اے کی آج چھٹی کیسے؟ وہ بھی سرسری سے نگاہ سامنے ڈال دے۔ تھوڑا اونچا بولتے مقابل کو اپنی طرف نظریں کرم ڈالنے کا جیسے اشارہ کر کے، میرا موڈ تھا آج گھر پر رہنے کا تو میں رہ گیا۔ کوئی اعتراض ہے؟ وہ نیوز چینل کو بند کرتے ریموٹ اپنے سائڈ پر رکھتے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے بیٹھا کیونکہ آئے تو جو بہت سکون سے بیٹھی تھی مقابل صوفے کے کنارے پر بازو پھیلاتے اس کے قریب تر ہوا۔